بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے سچ کی طاقت۔ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ عراق کے قصبے میں ایک بچہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی والدہ بہت نیک خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ابتدائی تعلیم ایک مدرسے سے دلوائی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اپنے بیٹے کو انہوں نے ایک قافلے کے ساتھ بغداد روانہ کر دیا۔ چلتے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں سچ بولنا۔ بیٹے نے ماں کی نصیحت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ قافلہ بھی راستے میں ہی تھا کہ ایک جگہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور قافلے والوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں کچھ ڈاکو اس بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو حیران ہوئے کہ اتنے چھوٹے سے بچے کے پاس 40 دینار کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ اس بچے کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے اس بچے سے پوچھا، کہاں ہے وہ 40 دینار؟ بچے نے جواب دیا کہ وہ 40 دینار میرے کرتے کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے بچے کا کرتا اتروا کر اسے ادھیڑا اور دیکھا تو واقعی وہاں سچ میں 40 دینار تھے۔ سردار بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تم نہ بتاتے تو ہمیں نہ پتہ چلتا کہ تمہارے پاس اتنے دینار ہیں۔ بچے نے جواب دیا کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر حال میں سچ بولوں گا۔ سردار نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ مجھ سے تو یہ چھوٹا سا بچہ زیادہ اچھا ہے جو اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہے، اور میں اپنے خدا سے منہ موڑ کر گناہوں کے کاموں میں پھنسا ہوا ہوں۔ سردار نے اسی وقت حکم دیا کہ جتنا لوٹا ہوا مال ہے سارا کا سارا واپس کر دو۔ جب ساتھیوں نے دیکھا کہ سردار نے توبہ کر لی ہے تو تمام ساتھی بھی تائب ہو گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیشہ سچ بولنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت سبق آموز کہانی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے رب کو، جو ہمارا خالق حقیقی ہے، اس کو ایسا ہی پہچاننے اور ماننے کی توفیق دے جیسا اس کا حق ہے۔ بے شک اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کے آگے اپنی پیشانی کو خم کر دیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، اور یہ سیگمنٹ ہے علماء کرام کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ ہر دل عزیز 2 علماء کرام، ایسی شخصیات بیٹھیں کہ جن سے آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ مفتی نور رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسری اہم شخصیت ہیں مولانا تقی مہدوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ دونوں شخصیات بالکل خیر عافیت سے ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں ہمیشہ کی طرح کہ ہم سب تو طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ ریما صاحبہ اور فرسٹ کوشچن وہ کرتی ہیں کہ لیڈیز فرسٹ، اور ان کو علم کی جستجو بھی ہے، تو میں چاہوں گا ریما صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ فرحان، آپ ہمیشہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ورنہ جیسے میں کہتی ہوں کہ کوئی دوسرے کو آج کے دور میں موقع نہیں دیتا۔ یہ آپ کی تربیت ہے اور آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے مجھے یہ سعادت دی۔ میں سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بدشگونی اور وہم۔ اس حوالے سے مجھے بتائیے گا، کیا بدشگونی ہمارے ایمان کو کمزور کرتی؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اچھا سوال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، لا عدوى ولا حامہ ولا طیر، صدق اللہ العظیم، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو بدشگونی ہوتی ہے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث کے اندر الطیر الشرک، حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ بدشگونی لینا، یہ برا فعل لینا، یہ شرک کی ایک شاخ ہے، جس سے بندہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر
بدشگونی کو منع کیا گیا ہے اور نیک شگون کو کہا گیا ہے۔ نیک شگون کیسا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثال دیں صلح حدیبیہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، وہاں سے سہیل آتے ہیں، آقا فرماتے ہیں من کون ہے؟ فرمایا سہیل، فرمایا تھا حاذا سہل، یہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ مسئلہ آسان ہو گیا، یعنی کہ سہیل سے آپ نے معاملہ لیا سہل، آسانی کا، اور آپ نے فرمایا یہ معاملہ سہل ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کہیں جا رہے ہوتے تھے، پوچھتے تھے کون؟ فرمایا یہ سعد ہیں، تو آپ فرماتے یہ خود خوش بختی کی علامت ہے۔ تو اس سے معلوم چلا حدیث سے کہ آپ انسانی ذہن کے اندر کچھ چیزیں خرافات ہوتی ہیں، تصورات ہوتی ہیں، اگر یہ چیزیں اچھائی کی طرف ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو، تو ہر چیز اللہ کی جو قریب لے جائے وہ بندے کو کامل کر دیتی ہے، اکمل کر دیتی ہے، عارف کر دیتی ہے، اور وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، شیطان کی طرف لے جائے، وہ آپ کو شیطان کے قریب کر دیتی ہے، آپ کو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یہاں ذہن میں رکھیے گا انسان کا یہ عقیدہ ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بس آپ ارادہ کیجئے اور اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ یقین کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بندے کا جتنا کامل یقین ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی، فرعونی کا خاص یہ انداز تھا، فرعونی یہ کہتے تھے کہ جو برا کام ہوتا تھا، اے موسیٰ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور یہ تمہاری قوم کی وجہ سے ہوا ہے، اور جو اچھائی کا معاملہ ہوتا تھا وہ اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے۔ آج بھی اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اگر بہو سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ جو عورت آئی ہے نا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ رزق کے اندر تنگی آ گئی ہے، پریشانیاں آ گئی ہیں، خامیاں آ گئی ہیں، ورنہ ہمارا گھر تو بڑا جو ہے پھول برساتا تھا، جنت کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ یہ وہ سوچیں جو انسان، آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ رات دن تلاوت کریں، اور کسی کے لیے بدگمانی کریں، بدشگونی کریں، یہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے گی۔ جزاک اللہ۔ اور انہی آیات سے آج ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا تھا جو آپ نے منشن کی۔ جی فرحان مولانا تشریف فرما ہے، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا بھی ہے، ہم چاہتے ہیں کلیئر ہو، پتھروں کے حوالے سے، جیسے ہم انگوٹھی میں پتھر پہنتے ہیں، کیا یہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت ابتدا فرمائی مفتی صاحب نے، اور میری طرف انہوں نے اشارہ کیا بہو کی جب مثال دے رہے تھے۔ خیر ان کی محبت ہے، ہمیشہ میری طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے پروردگار ان کی دوستی اور محبت کو سلامت رکھیں۔ تو بالکل صحیح فرمایا کہ نیک شگونی اور پازیٹیوٹی کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے، رسول اللہ نے حکم دیا ہے، ائمہ علیہم السلام نے حکم فرمایا ہے، لیکن نیگیٹیوٹی کو منع فرمایا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نیگیٹیوٹی کو منع کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اس سے روک دیا تو ہر چیز اب ہماری زندگی میں مثبت ہوگی اور ہر چیز اچھی ہوگی۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹوں کا اور اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو، تو اچھا نام اگر ہم نے رکھا ہے، علی، حسن، حسین نام رکھا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی بنیں، انشاءاللہ بنیں گے، امید ہے کہ بنیں گے، لیکن ہمیں سکھایا گیا ہے کہ پازیٹیوٹی اپنی زندگی میں لے کر آؤ، مثبت سوچ اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ اسی طریقے سے پتھروں کا بھی معاملہ ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ عقیق کی انگوٹھی پہننے سے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے اور ایمان پختہ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اگر ہم نے عقیق کی انگوٹھی پہن لی ہے تو ہم 100% پکے مومن ہو گئے، اب ہمیں اپنے کام کو چھوڑ دینا ہے، عمل کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ اپنی محنت اور اپنی کوشش جاری رکھنی ہے۔ اسی طریقے سے فیروزہ کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے روشنی آتی ہے دلوں کے اندر، اور فیروزہ کی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ عقیق کیا ذکر ہو گیا، در نجف کا بہت زیادہ تذکر آیا ہے روایات کے اندر۔ تو یہ بہت سارے پتھر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اگر یہ پہن لیا تو جبر کا قانون پروردگار کی طرف سے آ جائے گا، کہ جس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس انگوٹھی تھی کہ جس سے وہ سارے کام کیا کرتے تھے، تو وہ تو معجزہ ہے، لیکن ہمارے پاس وہ انگوٹھی نہیں، انگشتر سلیمانی کی اگر وہ ہم نے پہن لی تو اس کے بعد ہم نیک بندے بن گئے اور اس کے بعد کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ نہیں، کہا گیا کہ اس طرح سے تم مثبت چیزوں کو اپنے لیے جمع کرو، البتہ یہ مثبت کبھی کبھار شگون بھی ان پر ڈیپینڈڈ نہ ہو آپ۔ جی لیکن یہ مثبت شگون بھی کبھی کبھار خرافات کا سبب بھی بن سکتے ہیں، اس لیے اس سے بھی روکا گیا ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین مثال ملی ہمیں، اور شاید اگر اس موقع پر نبی اکرم نے نہیں روکا ہوتا تو قوم کہاں سے کہاں چلی جاتی۔ نبی اکرم کے جو فرزند تھے جناب ابراہیم، جو جناب ماریہ قبطیہ کے بیٹے ہوتے تھے، ان کا جب انتقال ہوا تو جس دن جنازہ اٹھا اس دن پروردگار کی طرف سے بارش نازل ہوئی، تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ رسول اللہ کے بیٹے کا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، وصال ہوا ہے، اس لیے آسمان گریہ کر رہا ہے اور آسمان رو رہا ہے۔ تو نبی اکرم تک جب یہ سوچ پہنچی تو نبی اکرم نے فرمایا کہ یہ اس سلسلے میں اور اس وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ پروردگار کی مشیت ہے،
کبھی وہ بارش برساتا ہے اور کبھی وہ خشک سالی دیتا ہے. تو اگر تم نے اس بات کو اس سے جوڑ دیا تو پھر ہر کوئی اب کوئی مرے گا اور اس دن بارش ہوگی تو کہیں گے یہ ولی خدا تھا اس لیے اس کے یہاں موت کی وجہ سے بارش ہو گئی ہے. تو اس وقت نبی اکرم نے اس سوچ کو توڑنے کی کوشش کی، ورنہ یہ بہت اچھا موقع تھا. فرماتے کہ ہاں واقعاً ایک رسول خدا کی بیٹی کا وصال ہوا ہے تو بہت اچھا موقع ہے کہ اس وقت بارش ہو جائے. تو کبھی کبھار چونکہ خرافات کی طرف لے کر جاتا ہے اس لیے اسے بھی روکا گیا ہے. ہاں اگر پازیٹیوٹی کو اپنے زندگی کے اندر رکھ رہے ہیں اور مثبت چیزوں کو جمع کر رہے ہیں، جس طریقے سے قبلہ نے مثال بھی دی، اگر کسی کا نام سعد ہے یا اسی طریقے سے کسی کا نام کریم ہے تو اس سے اسی انداز سے رفتار کیا جائے کہ بھائی تمہارا نام ہی اتنا خوبصورت ہے تو تم سے کرم کی توقع ہمیں ہے. لیکن نام کے کہتے ہیں نا اثرات بھی ہوتے ہیں. جی جی جی، لیکن اثرات کا پھر ہم دوبارہ سے وہ بات کریں گے کہ جبر نہیں آ جاتا اس قانون کے اندر. ہاں کہ کہ نہیں ہے. جی لازمی نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اگر فلاں کا نام فلاں ہے تو اب 100% ویسا ہی ہوگا. ورنہ آپ دیکھیں دو مثالیں ہمیں تاریخ کے اندر نظر آتی ہے. ایک جناب ہارون علیہ السلام کی جو مثال نظر آتی ہے، ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ہمیں تاریخ کے اندر نظر آتے ہیں، اور دوسرے جو تاریخ میں جناب ہارون نظر آتے ہیں اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کردار نظر آتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ہارون ایک جیسا ہو، اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ ہر علی نام رکھنے والا ایک جیسا ہو، ہر حسن نام رکھنے والا ایک جیسا ہو. مختلف قسم کے اس کے اندر کردار ممکن ہے کہ پائے جائیں، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیک شگونی کی طرف ہم جائیں. جتنا نیک شگون ہم پیدا کر سکیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یاد آ رہا ہے کہ جب وہ ایک مقام سے گزر رہے تھے اور ایک کتے کو بہت بھیانک حالت میں دیکھا، ان کے حواریوں نے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، تو ہر ایک نے جملہ کسنا شروع کیا کہ کتنا یہ بدصورت ہے کتا، اور کتنا متعفن ہے یہ کتا، اور کیسی اس کے اندر سے بو آ رہی ہے، ناک بن کر کے جانے کا دل چاہ رہا ہے. اور یہ ساری باتیں اب ہو رہی تھی حواریوں کے درمیان. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں سے بھی ایک مثبت نقطہ تلاش کیا. کہا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کتے کے دانت کتنے حسین ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس کے دانت کتنے سفید ہیں. تو اگر کوئی کہیں پر نیگیٹی نظر بھی آ رہی ہے تب بھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں سے بھی کوئی پازیٹیو پوائنٹ اگر نکال سکتے ہیں نکالنے کی کوشش. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. بلکہ میں پوچھنا چاہوں گی علامہ صاحب، آپ ہی نے یہ پتھروں کی بات کی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیلم کا پتھر ایسا بھاری ہوتا ہے اگر کوئی پہن لے تو اگر اس کے ستارے کے ساتھ وہ پتھر نہیں ملتا تو وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے یا کوئی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں بھی ہم وہی بات عرض کریں گے کہ کبھی کبھار لوگ اس میں جبر کا قانون لے کر آ جاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو یقیناً یہ ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پروردگار کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات موجود ہے. اگر دنیا جہاں اس شخص کو دھکا دینا چاہیں اور پروردگار روکنا چاہے تو پروردگار روک دیتا ہے. دنیا جہاں کے افراد حضرت موسیٰ کی ولادت کو روکنا چاہیں اور 70,000 بچے بھی قتل ہو جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو کر رہے گی. تو پروردگار کے سامنے کسی کا کوئی اختیار نہیں چل سکتا. مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی وہم اور بدشگونی کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل کی جاتی تھی. اس طرح میرے بھائی نے بھی مثال دی کہ جب نبی علیہ السلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو جو ہے نا آندھی بھی بہت تیز آئی تھی. تو لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھو آج یہ ہو گیا. وہاں نبی علیہ السلام نے روکا. خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ تیر لگے ہوتے تھے اور وہ اس تیر سے کفار مکہ جو ہے وہ فال لیا کرتے تھے. یا پھر پرندوں کا معاملہ ہوتا تھا، پرندوں سے بہت معذرت کے ساتھ کتنا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو اس چیز سے روکا ہے. اور آج جب یہاں کچھ میچ وغیرہ ہوتے ہیں تو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس سے وہ فال لے رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کس چیز کا؟ فال وغیرہ لینے سے. اچھا. اور جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، شاید میں خیال سے میرے برادر کے پاس بھی جیتے گی کون سی ہارے گی. ہاں شاید یہ حدیث ہوگی کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جا کے عراف کے پاس جاتا ہے، ایسا ہے نا حدیث میں آگے، یعنی کہ دونوں کے نزدیک حدیث متفق ہو گئی. کیا حدیث ہے؟ لم تقبل. اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ اس کی نماز 40 یوما، نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. کہ جو نجومیوں کے پاس جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ہماری آنے والی زندگی کیا ہے، وہ جو اس پہ یقین کامل کر لے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہے، دعا قبول نہیں ہے. اگر موت ہو گئی تو کفر پہ موت ہے. کیونکہ اس سے مفتی صاحب جو پامسٹ ہیں ان کے پاس جو علم ہے تو پھر اس علم کو کیا نام دیں گے؟ دیکھیں جو ہمیں نبی علیہ السلام جس چیز سے ہمیں روک دیا، اب ہم وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے نام چینج کر لیں. اس میں سوال یہ کہ وہ دکھانا بالکل منع ہے یا دکھانے کے بعد اس پر یقین کامل کر لینا منع ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ.
یعنی کہ برائی سے جو برائی کی طرف جو راستہ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے سے روک دیا. اب یہاں کرنے کی بات ہی نہیں. اچھا یعنی کہ برائی کی طرف جانے, کیونکہ اعتقاد, جس طرح میرے بھائی بھی بات کر رہے تھے نا, یہاں اعتقاد معاملہ آ جائے گا شیطان کی طرف. ہمیں اعتقاد رکھنا, یقین رکھنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف. ایک مسلمان کا ایمان یہ ہوتا ہے جو کچھ ہے جیسا کچھ ہے, بہترین معاملات جس کے ہاتھ میں وہ رب ذوالجلال ہیں, اور میرے زندگی کے بہترین معاملات اللہ تعالیٰ اچھے فرمائے. ماشاء اللہ. تھوڑی سی اگر ہمارے پاس وقت ہو تو اجازت وقفے کے بعد ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم وقفہ لے لیتے ہیں, کیونکہ بات آپ کی بڑی جامع اور کامل ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بیچ میں سے کٹ ہو جائے. ناظرین, آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا, پاورڈ بائی آل پرس ٹینک اینڈ ڈالڈا. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھوڑی دیر بعد واپس آ رہے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا. بران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمیشہ اچھی باتیں کی جاتی ہیں, اور اچھی باتوں میں یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو جراثیم سے بچا سکتے ہیں. ڈیٹول سوپ کے ذریعے آپ جراثیم کا خاتمہ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا صابن اور 20 منٹ تک آپ نے 20 منٹ نہیں 20 سیکنڈ تک آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے, تاکہ تمام جراثیم آپ کی پہنچ سے دور ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے سرفیسز پہ بہت دیر تک جرم جو ہیں وہ رہتے ہیں, ان سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے آپ ڈس انفیکٹنٹ اسپرے جو ہے ڈیٹول کا, اس کو استعمال کیجیے. اس سے نہ صرف آپ کے گھر کی مختلف چیزیں جراثیم سے صاف رہیں گی, بلکہ آپ کے بچے اور آپ خود بھی ایک صحت مند طریقے سے اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے بتا دیا کہ 20 سیکنڈ میں دھونے ہیں, ورنہ 20 منٹ میں تو میرے خیال سے ہاتھ ہی صاف ہو جاتے ہیں. بران رحمت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری اپنے موضوع پہ بات کرتے ہیں, بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. مولانا تقی مہدوی صاحب, آپ اس کے حوالے سے کچھ ارشاد بھی فرما رہے تھے ہمارے موضوع کے حوالے سے. موضوع ہمارا آج کا میں بتاتا چلوں, بدشگونی یا بدگمانی یا وہم. بسم اللہ. جی, ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ قبلہ نے بھی بات کی اور بہن نے بھی بات کی کہ صحیح ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ فعل نیک لی جائے, فعل بد نہ لی جائے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کیا فعل بد لینا اور فعل نیک لینا, وہ جبکہ ایک علم کی روشنی میں ہے, ایک ریسرچ کی روشنی میں, کیا وہ جائز نہیں ہے. جس طرح سے فارمیسی کا, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہاتھوں کو پڑھنے کا جو حوالہ دیا, اس میں چونکہ اگر یہ کسی علم کی بنیاد پر ہے اور یقین کی بنیاد پر ہے, جس طریقے سے سائنس یقین کی بنیاد پر ہے کہ آپ یہ کھائیں تو آپ کو اس سے فرق پڑے گا اور اس کا ایک ایفیکٹ ہے, لیکن اس کے اندر بھی پروردگار کے اوپر توکل باقی رہے گا, کیونکہ پروردگار ہے جو شفا دینے والا ہے, یا پروردگار ہے کہ جو مستقبل کو ہمارا سنوارنے والا ہے. تو وہاں پر اگر علم کی بنیاد پر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کے پاس جانے میں حرج نہیں ہے. لیکن جو ہمارے یہاں پر جس طرح سے ایک بازار گرم ہو گیا ہے کہ ہر ایک کاغذات لے کر اور کارڈز لے کر بیٹھ گیا ہے, اور اس کے بعد بتاتے رہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, تو اس طرح سے اعتقاد کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی شخص تفریح میں چلا جاتا ہے اور دیکھنے کے لیے کہ چلیں بھائی آج یہ کیا کہتے ہیں, لیکن اس کے اوپر یقین نہیں ہے, تو شرعی اعتبار سے اگر یقین نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اگر یقین نہ ہو. لیکن جس طرح سے مفتی صاحب نے کہا کہ اگر ایمان کامل کے ساتھ, اعتقاد کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے ویسے ہی ہونے والا ہے, تو پھر وہ جائز نہیں. اچھا, ایک چیز تو یہ تو ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے, لیکن اس کے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ہر مریض ہی اس سے شفا یاب ہو. بالکل ایسے ہمیں وہاں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں شفا دے. ہاں, بالکل. اعتقاد تو صرف اللہ کی ذات پر ہے اور باقی ذات. جی, آپ سے بات کریں. مفتی صاحب, بہت ہی سادہ سوال, لیکن اس میں بہت گہرائی ہے, اور مگر آپ کا جواب, گہرا جواب سادہ الفاظ میں مجھے چاہیے. ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ ہے, لیکن اللہ کی ذات پر یقین کیسے پختہ ہو ہمارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یقین کامل کے لیے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بھائی, امریکن ایک پاپ سنگر تھا یوسف, مسلمان ہو گیا. کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ تو ایک بہت بڑے نامور آدمی تھے, آپ مسلمان ہو گئے, کیا وجہ بنی؟ کہنے لگا مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا. تو میرے بھائی ایجپٹ جا رہے تھے, میں نے ان سے کہا کہ کتاب لے کے آئیے گا. وہ کتاب لے کے آئے, تو میں نے ان سے پوچھا کوئی نئی کتاب لاتے,
تم لائے بھی تو 14.5 سال پرانی کتاب، کوئی نئی کتاب لاتے. اس نے کہا تم پڑھو تو صحیح. کہا جب میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ محمد کا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے. واہ. جب آپ قرآن مجید فرقان حمید، اب ہماری کیا ہوتا ہے مشکل آ جائے کسی کے پاس چلے گئے، اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں لوگوں سے کہ جو غلط قسم کے عامل ہوتے ہیں، عالم نہیں، جملہ سنیے گا، عامل، جو رنگ برنگے جھنڈے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، عامل، ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے ایمان خراب کر رہے تو ان کے پاس جائیں. علماء کے پاس جائیں، علماء سے اپنے معاملات کو حل کریں. علماء، عالم دین، عالم بعمل کے پاس جائیں. اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات یقبضن ما یمسکن الرحمن، کیا تم اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے جو ہوائے بسیط میں اپنے پروں کھول دیتا؟ کون ہے جو اسے گرنے نہیں دیتا؟ الا هو الرحمن. جب رحمان پرندے کو گرنے نہیں دیتا، آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ وہ کیسے گرنے دے گا؟ جب آپ کا کامل یقین ہوگا، آپ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی بھی صورت پڑھیں. میں یہاں لوگوں سے کہتا ہوں آپ قرآن مجید فرقان حمید پورا قرآن ختم نہ کریں اس رمضان میں، آپ 10 سپارے بھی ختم نہ کریں، آپ ایک سپارہ سمجھ کر پڑھیں، آپ سورہ بقرہ سمجھ کر پڑھیں. جب قرآن کی ایک آیت آپ کے دل میں آئے گی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں جس چیز کا مکلف نہیں ہوں مجھے اس پہ زیادہ پریشر ڈال ہی نہیں سکتے. پروردگار عالم جانتے ہیں، اور اگر یہ پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں ہیں، اب میں صبر کروں گا تو جنت مجھ سے دور نہیں ہے، میں جنت کے قریب ہو جاؤں گا. میں شکر کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں مجھ پر اور زیادہ آئیں گی. ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. ہم دنوں کو مناتے ہیں، جیسے کل کا دن ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بہت بڑا المیہ یہ ہوتا ہے ان شخصیات کے ساتھ، ہم ان کے دنوں کو مناتے ہیں، اپناتے نہیں. ان کی سیرتوں کو اپنا لیں، قرآن مجید فرقان حمید کو اپنا لیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے. اور پھر یہ جو زمین ہے، پہاڑوں کو دیکھیں، دریا کو دیکھیں، سمندر کو دیکھیں. قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال بار بار شاہ فرماتا ہے، کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، کیا تم سمندروں کو نہیں دیکھتے، کہ تم دریا کی روانی کو نہیں دیکھتے. انسان میں اکڑ آتی ہے، تو اکڑ میں کیا ہوتا ہے؟ سینہ چوڑا ہوتا ہے، گردن میں سریا آ جاتا ہے. قرآن میں اللہ شاہ فرماتے ہیں، کیا تم ہمارے پہاڑوں کو نہیں دیکھتے؟ ان سے کہہ دو کہ یہ کیا پہاڑ جتنے بلند ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ زمین جتنی وسعت لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے، تو پھر آپ کس چیز؟ یہاں پر مفتی صاحب میں کہنا چاہوں گی ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ رب العزت کے قد کا اسی بات سے، اس کے لا شریک ہونے کا اسی بات سے اندازہ لگا لے، پوری دنیا کے ایک اندیکھے وائرس جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ کہاں سے آ گیا، اور اس نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ایک طاقت ایسی ہے جو کسی وقت بھی، کسی لمحہ بھی کچھ بھی کر سکتی ہے. بالکل. دیکھیں نا، میں یہاں پر میں پھر کہوں گا کہ علماء کرام ہیں، سبق سنانے کی حیثیت سے اللہ کے ہونے کی دلیل محمد و آل محمد نے بڑے خوبصورت انداز سے دی ہے. رسول خدا کون ہیں؟ جن کے لیے ساری کائنات بنی لیکن پتھر کھا رہے ہیں. کوئی سوال کرے کہ آپ کے پاس تو سارے اختیارات ہیں، پھر آپ پتھر کیوں کھا رہے ہیں؟ جواب آئے گا، اس کی مرضی کی خاطر. پھر کربلا کے میدان میں امام حسین اپنی بیٹی فاطمہ سکینہ سلام اللہ علیہ سے کہتے ہیں پانی چاہیے. زمین پہ ٹھوکر ماری، پانی نکل گیا. پانی تو تم پی لو گی لیکن اللہ کے لیے ہمیں صبر کرنا ہے، پانی پینا نہیں ہے. سوال کیا جائے کہ مولا آپ کے پاس تو اختیار تھا، پھر پیاسے کیوں رہے؟ جواب آئے گا کہ کوئی ہے جس کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں. دربار شام میں امام سید سجاد نے اپنی ہتھکڑیوں بیڑیوں کو ایسے توڑ دیا اور کہا کہ ہمیں مجبور مت سمجھو. سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس تو اتنی طاقت ہے، پھر زنجیروں میں کیوں جکڑے؟ جواب آئے گا کہ کوئی رب ہے جس کے لیے ہم یہ سب کچھ کریں. کیونکہ طاقتور چیز صرف طاقت جو ہے نا وہ صرف اللہ کی ہے. دنیا کسی بھی طاقتور چیز کے آگے اس کو خدا بنانے کی کوشش کرنے لگتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اللہ توکل ہو جائیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. علامہ صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ حدیث کے مطابق شرک ناقابل معافی گناہ ہے، تو کیا بدشگونی جیسے جس کو شرک بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جو ایسا شرک کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً شرک کے بارے میں آیت کریمہ موجود ہے اور بہت ساری چیزوں کو تشبیہ دی جاتی ہے تاکہ اس کی شدت کا اندازہ ہو کہ دیکھو یہ کتنا برا فعل ہے. جس طرح سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت کرنا زنا سے زیادہ شدید گناہ ہے. لیکن یہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ غیبت کوئی معمولی گناہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو دسیوں کی غیبت کر لیتے. کہا نہیں، یہ چھوٹا گناہ نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے.
اسی طرح سے بدشگونی اور فعل بد یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. ہم پروردگار کے اوپر سے اپنا توکل ہٹا کر کسی بندے کے پاس جا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے, تم مجھے بتاؤ کہ میرے آئندہ کیا ہونے والا ہے. تو چونکہ پروردگار کے اوپر سے توکل اٹھ رہا ہوتا ہے تو اس چیز کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں کہ ہم نے پروردگار کو کھو دیا. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. اور جو ابھی یقین کی بات آئی ہے, ماشاءاللہ سے اچھی گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر. ہم یہ سوچ رہے تھے اور جان رہے تھے کہ یقین جو ہے وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے کہ پروردگار ہے, پروردگار پالنے والا ہے, دینے والا ہے, لیکن دنیا کی رنگینیاں اس یقین کو مدھم کر دیتی ہیں اور اس کو یقین کو بھلانے کا سبب بن جاتی ہے. حتیٰ شیطان جو 100% جانتا ہے کہ پروردگار ہے, وجود ہے, اس کا حکم ہے, لیکن اس کے باوجود اطاعت کے مرحلے میں پیچھے رہ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ کر لیا ہے. اسی طرح سے ہمارے بھی معاملات ہیں. کبھی کبھار پروردگار کچھ مشکلات لے کر آتا ہے اور اس مشکلات سے نکال کر بتاتا ہے کہ دیکھو تم تو نہیں نکل سکتے تھے, میں نے تمہیں نکال کر بتا دیا. تو یقین تو ہمارا اس وقت آ جاتا ہے, لیکن یہ دنیا کی رنگینیاں دوبارہ سے انسان کو زائل کر دیتی ہیں اور شیطان کے راستے کی طرف لگا دیتی ہیں. تو سب سے زیادہ اہم ذمہ داری ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو یقین آ گیا ہے اس یقین کو پختہ رکھیں اور جاری رکھیں. اسی لیے قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اپنے رب کی پرستش کرتے رہو, اسی کے راستے پر چلتے رہو یہاں تک کہ وہ تمہیں یقین تک پہنچے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا. باران رحمت پریزنٹڈ بائی کوکا کولا اینڈ سرف ایکسل اینڈ پاورڈ بائی آلپرس ٹینک اینڈ ڈالڈا. ہم آتے ہیں افطار کے فوراً بعد, کہیں نہیں جائیے گا. ابھی علماء کرام کا سلسلہ گفتگو کا جاری و ساری ہے. بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. اور یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے. اس کے علاوہ ہمارے دوسرے سپانسرز ہیں ڈالڈا, ٹینک اینڈ آلپرس. اور علماء کرام ہمارے ساتھ. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. معین اختر صاحب, ان کے انتقال کو آج 10 سال بیت گئے, لیکن ہمارے دلوں میں اپنے کام, اپنے کردار کی وجہ سے وہ آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. آمین. آمین. ماشاءاللہ علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا موضوع تو یہ رہا, اور کل بھی انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے. لیکن چونکہ اب ہماری جو رمضان ہے, یہ رمضان کی شب تبدیل ہو چکی ہے, ہم نے افطار کر لیا ہے 10 رمضان, یعنی بی بی ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی شب لگ گئی ہے. کل تفصیلی اس پہ گفتگو ہوگی. میں چاہوں گا دونوں صاحبان, تقی مہدوی صاحب بھی اور مفتی نور رحمانی صاحب بھی, ان کے حیات طیبہ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. کل تفصیل سے ہم بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات پر گفتگو کریں گے. کل گفتگو کریں گے اور آج تھوڑا سا ابتدائیہ اور دیباچہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو ان کی مادر گرامی حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کی وفات پر تعزیت پیش کرتے ہیں کہ ماں ہم سے جدا ہو رہی ہیں. حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کے بارے میں زیادہ آیات اور زیادہ روایات اور زیادہ واقعات ہم تک نہیں پہنچ سکے. اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اور کوئی دوسرا مسلمان نہیں ہوا تھا. صرف تنہا حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا تھیں کہ جو پیغمبر اکرم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھیں. اور تقریباً یہ متفق علیہ بات ہے کہ سب سے پہلی مومنہ خاتون حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا ہیں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے. دیکھیں ہمارے یہاں پر بھی سب سے پہلے کو ترجیح دی جاتی ہے. جو ٹاپ کرتا ہے, جو بیسٹ ہوتا ہے, اس کو یاد رکھا جاتا ہے. جو سیکنڈ پر ہے, تھرڈ پر ہے, اس کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا اور یاد نہیں رکھا جاتا. تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جو سب سے پہلی خاتون کے جو ایمان لے کر آئی ہے, اگر وہ ہمارے درمیان فراموش کر دی گئی ہیں تو یہ مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس ماں کو منہ دکھاؤں گا قیامت کے میدان میں. تو حضرت ام المومنین کے بارے میں ایک آیت, اور وہ آیت بھی ان کے روایات کے ذیل میں موجود نہیں ہے لیکن عمومی طور پر, اور یہ شاید پروردگار عالم کو پسند آیا کہ جس کا ذکر تاریخ نہیں کرے گی, روایات نہیں کرے گی, اس کا ہم ذکر قرآن کریم میں کریں گے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون السابقون اولئک المقربون.
جو سبقت اختیار کرنے والے ہیں، جو پہل کرنے والے ہیں، ان کا کیا کہنا؟ وہ تو ہر معاملے میں سبقت اختیار کرنے والے ہیں، اور جنت میں بھی وہ صادقین میں ہوں گے اور سابقین میں ہوں گے اور پہل کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اولئک المقربون، وہی مقرب افراد ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 خواتین ایسی ہیں کہ جن کا جنت انتظار کر رہی ہے۔ ہم سب انتظار میں ہیں کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں اور کسی طریقے سے پروردگار عالم ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ ہمارا انتظار جنت کے لیے، جنت کا انتظار ان 4 خواتین کے لیے ہے، یہ جنت میں آ جائیں۔ ان میں سے حضرت آسیہ سلام علیہا جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، حضرت مریم سلام علیہا جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 خواتین جن کا تعلق نبی اکرم سے ہوتا ہے، ایک حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا، وہ ایسی خاتون ہے کہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے اور جنت کی وہ سردار خواتین میں شامل ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت کی خواتین میں شامل ہیں، بلکہ جنت کی سردار ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا نہ صرف یہ کہ ام المومنین کا لقب پایا ہے، بلکہ ام الائمہ کا لقب بھی پایا ہے، کیونکہ نسل رسول اکرم جو آگے بڑھی ہے، جو جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اوصیاء کرام آگے بڑھے ہیں، بالکل ان سب کی مادر گرامی بھی حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا ہے۔ بلکہ سورہ کوثر کی ماں ام کوثر بھی حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا ہے۔ اور اگر میں جملوں کو تبدیل کر دوں تو گویا یہ ہوگا کہ دنیا جہاں کی ساری عورتوں کی جنت حضرت فاطمہ زہرا کے قدموں میں ہے، اور خود حضرت فاطمہ زہرا کی جنت اپنی مادر گرامی حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کے قدموں میں ہے۔ واہ واہ ماشاء اللہ۔ اور ہم بھی تمام عالم اسلام کو ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے پر۔ اور میں چاہوں گا مفتی نور رحمانی صاحب آپ بھی بی بی کی حیات طیبہ پہ کچھ روشنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کا تذکرنا خود میرے رسول کو بڑا پسند ہے، سبحان اللہ، جو اسلام کی پہلی مومنہ ہے، جو اسلام کی پہلی محسنہ ہے، واہ جو سب کی ماں ہے، جو اور قرآن مجید فرقان حمید اترا نہیں ہے، مگر سلام ہو بی بی آپ پر کہ آپ مزاج قرآن کو سمجھتی ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، عفیفہ بھی ہیں، شاکرہ بھی ہیں، ذاکرہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، صابرہ بھی ہیں، صائمہ بھی ہیں۔ واہ واہ، قرآن مجید فرقان حمید نے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، وہ سب کی سب بدرجۂ عدم بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں موجود ہیں۔ پوری کائنات کے لوگ نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کو رسول کی بارگاہ میں سکون ملتا ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کو بی بی کے پاس آگے سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب یہ نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہیں، رحمت للعالمین، فرشتوں نبیوں کے سردار ہیں، ادھر سے فرشتوں کے سردار آتے ہیں جبرائیل امین اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا سلام بی بی تک پہنچا دیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص فضل عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ ملکۃ العرب ہے، اور یہ کیسی پاک باز عورت ہیں، یہ کیسی عفیفہ ہیں کہ اس زمانے کے اندر جہاں پاکیزگی کا سمجھ نہیں ہے، اگر اس جاہل معاشرے میں کسی سے پوچھا جائے تم میں کوئی پاک باز ہے، تم میں کوئی امانت دار ہے، تم میں کوئی عفیفہ ہے، تم میں کوئی طیبہ ہے، تم میں کوئی طاہرہ ہے، تو کہیں گے ہاں ہم میں خدیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان سے پوچھا جائے تم میں کوئی صادق ہے، تم میں کوئی امین ہے، تم میں کوئی امانت دار ہے، وہ کہیں گے ہاں ہم میں محمد رسول اللہ ہے۔ اور یہاں آپ سمجھیں گے تقی بھائی، میرے نبی کا نام ہے مصطفیٰ، میرے نبی کا نام ہے مجتبیٰ۔ مصطفیٰ وہ جو چنا ہوا ہو، مجتبیٰ وہ جو چنا ہوا، مرتضیٰ وہ جو چنا ہوا ہے۔ اس پوری کائنات میں 25 سال کی رفاقت کے لیے میرے رب نے بی بی خدیجہ کو رسول کے لیے چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ 25 سال کی رفاقت، اکیلی، کوئی دوسری زوجہ نبی اسلام کی عقد میں نہیں ہے، یہ وہ واحد خاتون ہے جو 25 سال نبی علیہ السلام، اور کیسی آج عورت کے لیے رول ماڈل ہے۔ آج عورت کے لیے سب کچھ زیور ہوتا ہے، جھگڑے اس پہ ہوتے ہیں، کمانے پر ہوتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، نبی علیہ السلام گھاٹی سے گزر رہے ہیں اور گھر میں آئے تو خاموش ہیں۔ بی بی چہرہ مصطفیٰ کو سمجھتی ہیں، بی بی مزاج مصطفیٰ کو سمجھتی ہیں، اور جو مزاج مصطفیٰ کو سمجھ جائے اللہ اس کو سمجھتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ نبی السلام کو چہرہ مبارک دیکھا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کیوں ہیں؟ کہا میں راستے سے آ رہا تھا تو میں نے غریبوں کو دیکھا، افلاس والے لوگوں کو دیکھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا،
آج اگر میرے پاس مال ہوتا نا خدیجہ تو میں ان کو عطا کرتا. جائیے محمد آپ تمام عمرہ کو بلا کے لے کے آئیے. تاریخ میں یہ کہ نبی اسلام جب بلانے گئے تمام عمرہ کو تو بی بی خدیجہ سونے کی اشرفیاں اس طرح کھڑی کر دی تھیں, ایک پہاڑ کہہ لیں چھوٹا سا, کہ نبی اسلام جب تشریف لائے تو آقا اسلام کا جسم مبارک اس سے چھپ گیا تھا, اور آپ نے کہا اے لوگو تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کچھ اپنا مال محمد پر فدا کر دیا ہے. سبحان یہ وہ تربیت تھی, یہ وہ انداز تھا جو بی بی فاطمہ میں آیا. اور بی بی فاطمہ کی جو تربیت تھی وہ بی بی زینب میں آئی, امام حسن میں آئی, امام حسین میں آئی, اور آخری زمانے تک کا جو امام ہے اسی تربیت کا شاکار ہوگا. یاد رکھیے گا اوپر کا فیض نیچے تک آتا ہے. سورہ بقرہ ہم جانتے ہیں, سورہ بقرہ میں یہ یتیم بچے ہیں جن کے والد نیک تھے تو ان کا فیض بچوں کو ملا. تو بی بی خدیجہ کی تربیت سے کہ آخری زمانے تک جو سید ہوگا فیض حاصل کرتا رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا خوبصورت بات. کیا خوبصورت بات. ناظرین یہاں پر اب ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام کا وقت ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم ہمارے جو قوال ہیں طاہر علی اور ماہر علی ان کی طرف بھی چلیں گے, لیکن آپ کل ہماری ٹرانسمیشن ضرور دیکھیے گا, اور ہمارا یوٹیوب چینل سید فرحان علی وارث کو سبسکرائب ضرور کیجیے. کچھ دن ہی رہ گئے, ایک نیا کلام امام حسن علیہ السلام کی شان میں ریلیز ہوگا, تو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو کلک بھی کیجیے, اور آج ٹی وی اور آج انٹرٹینمنٹ کے یوٹیوب چینل کو بھی, تاکہ یہ لائیو ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے, کوئی کلام اچھا لگتا ہے, علماء کرام کی گفتگو اچھی لگتی ہے, ریما صاحبہ کی کوئی بات اچھی لگتی ہے, تو وہ آپ ویڈیو آج ٹی وی اور آج انٹرٹینمنٹ کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ علماء کرام کا, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے علم کی روشنی سے ہم سب کے دلوں کو منور کیا. اور آج کا ہمارا ٹاپک تھا وہم بدشگونی. اس کے حوالے سے ایک خوبصورت سی حدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے, بدشگنی نہیں لیتے, اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, کل انشاءاللہ بفضل زندگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.